أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رات کی آیت نمبر 43 اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آج اس پہ چوتھی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے انشاءاللہ ہدیہ کروں گی، جس میں کہ آج چوتھا دن ہے. ہم اسی آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے، ہمیں مزید اس ہستی کی معرفت ہو جائے. گرچہ عمریں کم ہیں ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے. یہ 5 مجالس یا 10 روز یا 5 روز صرف ایک ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس میں ہم جتنی اچھی کوشش کریں کہ ہم توجہ سے سنیں اور ہمارے مزید ہمارے قلوب منور ہو جائیں ان کے ذکر سے، مزید ہماری عقلوں کو وسعت مل جائے ان کے ذکر سے، تو اس سے اچھی کوئی نعمت نہیں ہے جو ہمیں اس درس سے ملے گی. تھوڑا سا اپنی توجہ کے لیے اور خاموشی کے لیے ایک صلوات پڑھیں. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اس آیہ مجیدہ میں خدا ذکر کر رہا ہے کہ علم کی، کہ جس کا اتنا علم ہے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کا سہارا لیتی ہوں. اس میں ہمیں جہاں پہ جناب سلیمان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا تھا اپنے درباریوں سے، دربار لگا کے نبی سلیمان نے کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے گا میرے پاس، کم سے کم وقت میں کون لا سکتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے نبی سلیمان، جنوں میں سے جو ایک عفریت جس کا نام تھا، اس جن عفریت نے یہ کہا کہ میں تخت بلقیس کو اس سے پہلے کہ تو اپنے مقام سے کھڑا ہو میں لے آؤں گا. اور اس کے بعد آیت آگے بڑھی تو پھر کیا فرمایا خدا نے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہ کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تو پلک جھپکے. سبحان اللہ. اب آپ غور فرمائیے کہ یہاں پہ خدا جس چیز کو موضوع بنا رہا ہے، موضوع یہ نہیں بنا رہا کہ وہ جس کے پاس بڑی طاقت تھی اس نے یہ کہا کہ میں تخت بلقیس کو اتنی جلدی لے آؤں گا کہ تو پلک بھی جھپکے. یا خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے جس کے پاس دوڑنے کی بڑی تیز رفتاری تھی اس نے یہ کہا
یا جس کے پاس بڑی قوت تھی اس نے یہ کہا، نہیں، جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس، یعنی میں علم کی طاقت آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہتی ہوں، اور اس کی مثالیں ہم آج کے دور کے لوگ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کو شاید اتنی سمجھ نہیں آئی ہوگی جتنی آج کا جو ذہن جتنا تیز ہو چکا ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں۔ آپ دیکھیے کہ علم کی طاقت ہے یہ، کہ آج آپ نے دیکھا ابھی جنگ ہوئی، ایران نے میزائل پھینکے، طاقت کی وجہ سے پھینکے کہ 10 15 20 100 لوگ اٹھا کے میزائل لے جاتے تھے اور پھر پھینک آتے تھے، نہیں، علم کی طاقت تھی، صرف 2-4 انگلیاں حرکت کرتی ہیں، بٹن دبتا ہے، میزائل کہاں کا کہاں جاتا ہے۔ یہ ایک انسانی محدود علم کی طاقت ہے، یہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لبنان میں لیپ ٹاپ پھٹ جاتے ہیں، ہاتھوں میں بچوں کے موبائل ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں، وہ کریش ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو یہ کیا وہاں جا کے کسی نے یہ کام کیا؟ بہت دور بیٹھا ہوا کوئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا تھا، اس نے وہاں سے کچھ اشارے انگلیوں سے دیے اور وہاں پہ ساری ٹیکنالوجی کریش ہو گئی۔ یہ ہے علم کی طاقت، یعنی اس لیے خدا جو بھی یہ قرآن قیامت تک کے لیے ذات حیات ہے۔ سمجھیے یہ کس طرح سے الہی کلام ہے کہ اس کا کلام، کہ یہ کلام جو ہے یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کلام ہے، کہ آج بھی یہ آیت اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے یہ اس وقت زندہ تھی جب یہ نازل ہوئی تھی۔ آج بھی اب خدا کہہ رہے کہ جس کے پاس علم تھا اس نے کہا، اور وہ کتنی جلدی 500 فرسخ کا فاصلہ ہے جہاں نبی سلیمان تھے، کہاں پہ تھے وہ؟ ملک فارس میں، اور تخت کہاں سے اٹھا کے لانا تھا؟ ملک سبا سے، اور ان دونوں کے درمیان 500 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ تو اب کتنا علم تھا اس کے پاس؟ قرآن کہہ رہا ہے علم من الکتاب، تو جس کے پاس ہو علم الکتاب، ساری کتاب کا علم ہو، تو وہ اگر کوئی تصرف دکھائے تو اس میں شک نہ کرنا۔ توجہ ہے نا، ساتھ ہے۔ اب کتاب مناقب اہل البیت، عبد الرحمن بن کثیر، راوی کا نام عبد الرحمن بن کثیر، اس نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، الذی قال الذی انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے یہ کہا کہ میں تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کو لے آؤں گا۔ جب یہ آیت پڑھی تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھولا، اپنی انگلیوں کو کھولا، اپنے سینے پہ رکھا اور کیا فرمایا؟ اندنا واللہ علم کتاب کلہ، خدا کی قسم یہ تو وہ ہے نا کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ پھر الکافی میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے دانے کو چیرا، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، اگر میں انہیں بتاؤں کہ زمین و آسمان کے تصرفات میرے قبضے میں کتنے زیادہ ہیں، میں کتنا زیادہ زمین و آسمان میں اپنی ولایت کی وجہ سے تصرف کر سکتا ہوں، اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو انہیں سمجھنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ تحمل نہیں کر سکیں گے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ یہ جو آصف بن برکھیا نے کہا تھا کہ میں اتنی جلدی اتنے کم وقت میں لے کے آ سکتا ہوں تخت بلقیس کو، اور یہ آصف بن برکھیا وہ ہے کہ خدا کے جو 72 اسم اعظم ہیں ان میں سے ایک اسم اعظم آصف بن برکھیا کے پاس تھا، اور باقی سارے کے سارے ہمارے پاس ہیں، ہم آل محمد کے پاس ہیں۔ صرف ایک اسم ہے جو صرف اللہ کے رازوں میں
پوشیدہ ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. توجہ چاہوں گی. تاکہ خالق خالق رہے، مخلوق مخلوق رہے. ایک اسم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ اللہ کی فیض کے سبب ہماری پہچان کر لیں، ہمیں پہچان لیں، تو پھر انہوں نے ہمارا اقرار کیا. اگر انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا تو انہوں نے ہمارا انکار کیا. اس جملے پہ تھوڑی توجہ چاہوں گی کہ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں. کون ہے جو کہے گا میں علی کو نہیں مانتا؟ تو یہاں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ماننا کافی نہیں، پہچاننا ضروری ہے. اگر کوئی مانے لیکن پہچانے نہ تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ہمارا انکار کیا. ہمیں مانے گا تو پہچانے بھی، پہچاننا بھی ضروری ہے. یہ پہچان ہی وہ معرفت ہے جو ہر حجت الہی کے لیے ضروری ہے کہ حجت الہی کے بارے میں ایسی معرفت پیدا کرو. اگر وہ معرفت پیدا نہ کی تو یہ حدیث ہر مسلمان نے اپنی کتاب میں لکھی، کسی نے بھی کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. تواتر کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوگی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو یہ ہے ان ہستیوں کی معرفت کہ جب اللہ اپنی روح کو ان کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے تو پھر ان کو اختیارات دیتا ہے. تو جو ان کے اختیارات کا انکار کرے گا وہ ان کی پہچان نہیں رکھتا. تو جو پہچان نہیں رکھتا وہ لاکھ دفعہ کہتا رہے میں مانتا ہوں. ایسا ماننا نہ اس مان چاہنے والے کو فائدہ دے گا، نہ ان ہستیوں کو ایسی ماننے کی کوئی ضرورت ہے. ایسے ماننے والوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں ایسے ماننے والے چاہیے جنہیں پہچانتے بھی ہوں. تو یہ قرآن سے دیکھیے تصرف دیکھیے آصف بن برکھیا کا. تو اب آج کے بچے اٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارے مولا ظہور فرمائیں گے، جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو کیا وہ تلوار کے ساتھ سنتے ہیں نا کہ ان کے پاس تبرکات آئمہ میں سے ذوالفقار بھی ہوگی جو ان کی ولایت کی، ان کی امامت کی گواہی دے گی. تو اب سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا امام تلوار کے ساتھ جنگ کریں گے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ جتنا علم زیادہ ہوگا فتح یاب وہی ہوگا. تو اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ ابھی تک دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے، یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام تک جتنی بھی ترقی کرے گی، 27 حروف کا علم ہے جس میں سے صرف 2 حرف ابھی دنیا میں آئے ہیں. جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے وہ 27 حروف کے ساتھ ظہور فرمائیں گے. السلام 27 حروف کے ساتھ ظہور فرمائیں. اور اس میں پھر کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے تصرفات آپ سمجھ نہیں سکتے، ہمارے اختیارات آپ کی عقلوں میں نہیں آ سکتے. تو امام علیہ السلام کے وجود کے بارے میں ہمیں دلائل پتہ ہونے چاہیے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن سے، روایات سے، عقل سے اتنے دلائل موجود ہیں امام کے وجود مقدس پہ. اور اس امام کی حقیقی معرفت بہت ضروری ہے. حقیقی معرفت کہ امام کا تصرف یہ ہے کہ وہ ہماری مشکلات کو جانتے ہیں. تاکہ باجت یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت ہو، کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات آپ کسی سے کرتے ہیں تو علامہ جو تھے عارف تقی بہجت وہ یہ فرماتے تھے کہ جب بھی میرے سے کوئی آ کے پوچھتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ راز و نیاز کیا کرو، تنہائی میں باتیں کیا کرو، تو کیا امام ہماری باتیں سنتے ہیں؟ کیا امام ہماری باتوں کو سنتے ہیں؟ اور تقی بہجت نے فرمایا کہ جو بات تم نے میرے سے پوچھی میں نے بعد میں سنی، امام زمان نے پہلے سنی، اور جو میں نے تمہیں جواب دیا تم نے بعد میں سنا، امام وقت نے پہلے سنا. تو اب اٹھ کے خود اب چونکہ اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں کے ذہن میں حقیقتیں واضح ہونے لگ گئی ہیں، حقیقتیں آشکار ہونے لگ گئی ہیں، اٹھ کے اپنے ہی علماء سے اب یہ پوچھنے لگے ہیں کہ بتائیں، ان کے جوابات دیں. یہ جو چیزیں آ رہی ہیں جن سے ہمیں چھپایا گیا تھا، جن کو ہم سے چھپا رکھا تھا، اب ان کے ہمیں جواب دیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد، آپ نے نام سنا تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ ایک دفعہ
آسمان پہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اور ایک وقت ہوگا، یہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور اس کے بعد یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام بھی آئیں گے اور وہ عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو کہاں سے یہ بات پہنچتی ہے، کہاں پہ ہماری کتاب میں لکھی ہے؟ تو ڈاکٹر اسرار کی ریکارڈنگ آپ سن لیجیے گا، موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، واقعاً عیسیٰ آئیں گے اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس نے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ صحیح بخاری کو بھی صحیح طرح سے پڑھ لیں تو کافی حد تک عقیدہ جو ہے بہترین ہو جائے گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ یہ بات، اور اس بات پہ ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے، روایات میں موجود ہے، وہ فخر سے اپنے صحابہ میں یہ بات ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ کیسا دلکش منظر ہوگا کہ فاطمہ کا بیٹا بھی زمین پہ آئے گا، فاطمہ کا بیٹا بھی ظہور کرے گا، مریم کا بیٹا بھی زمین پہ آئے گا، اور مریم کے بیٹے کی جماعت، مریم کے بیٹے کی امامت فاطمہ کا بیٹا کروائے گا۔ تو پھر اس نے اگلا سوال اس نے یہ پوچھا، ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا ایسا ہے کہ واقعاً حضرت عیسیٰ جو ہے، جو کہ صاحب انجیل ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو وہ کیوں پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ امام مہدی کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ جو امام مہدی ہوگا وہ دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا۔ تو جو کبھی بھی نبی کسی دنیا کے بنائے ہوئے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، نبی جب بھی نماز پڑھے گا اللہ کے بنائے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ تو پھر اس کے بعد مزید سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں پہ ایک مومن بھی موجود تھا اسی محفل میں۔ اس نے اٹھ کے کہا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے اور ہمارے آخری کا یہ مقام ہے کہ عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو کیا بتائیے کہ آپ نے اس چیز کا جب اعتراف کر لیا کہ دنیا کے بنائے ہوئے کے پیچھے خدا کا بنایا ہوا نماز نہیں پڑھتا، بلکہ خدا کا بنایا ہوا ہمیشہ نماز پڑھاتا ہے، اور چونکہ جو خدا کا بنایا ہوا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ امامت کرواتا ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہمارا 12واں کسی نبی کے پیچھے نہیں پڑے گا تو ہمارے پہلے کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کسی دنیا کے بنائے ہوئے کے پیچھے۔ اس بات پہ وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تو شیعہ ہے۔ جواب نہ آیا تو کہا کہ لگتا ہے کہ تو شیعہ ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے۔ بارے جی کا صلوات۔ اب نبی جو ہوتے ہیں وہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، اور جو انبیاء سے بھی افضل ہمارے ائمہ علیہم السلام کا مرتبہ ہے، کیونکہ ائمہ علیہم السلام جو ہے یہ انبیاء کی صفات کو جمع کریں تو وہ علی میں آتی ہیں۔ اگر انبیاء کی صفات کو دیکھنا ہے، اگر کسی نے آدم کو دیکھنا ہے اس کے علم میں، اور اگر کسی نے موسیٰ کو دیکھنا ہے اس کی ہیبت میں، اگر کسی نے عیسیٰ کو دیکھنا ہے اس کے کرم میں، تو یہ ساری صفات کیا بتایا تھا رسول نے؟ ہر مسلمان نے اس روایت کو لکھا کہ علی کو دیکھ لو، تو علی کی تمام صفات کے وارث ہوئے ہیں، بعد میں ان کے فرزند، ان کے 11 فرزند ان صفات کے وارث ہیں، اور خدا اپنا نمائندہ جس کو بناتا ہے اس کو علم دے کے بھیجتا ہے۔ نبی کے علم کا وارث ہے علی، اور علی کے علم کا وارث ہے حسن، حسن کے علم کا وارث حسین۔ یہ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کے وارث ہیں رسول خدا کے پاس تمام انبیاء کا علم، رسول خدا کے اندر رسول خدا کے علم کے وارث ہے علی۔ تو اب علی کا علم ہی دنیا ابھی تک علی کے علم کو سمجھ نہیں سکی، تو رسول کا علم کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ رسول کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا تو اللہ کے تک تم کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اللہ کو کیسے محدود کر سکتے ہو؟ تو علی ہے وارث علم نبی، اس لیے
علی نے مسجد کوفہ سے سلونی کا دعویٰ کیا. یہ سلونی کا دعویٰ رسول نے نہیں کیا کیا؟ اور رسول کی زندگی میں علی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. رسول خدا نے بھی اپنی زندگی میں سلونی کا دعویٰ کیا تھا. میں نے آپ کو گزشتہ مجلس سے یاد ہو تو ایک جگہ میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول خدا نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا تھا. لوگوں نے آگے سے بڑے عجیب عجیب سوال پوچھے تھے. کوئی اٹھ کے پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے یہ بتا دیجئے. تو یہ بہرحال ان کی عقلیں ہیں جس میں ماتم کرنا چاہیے. تو اسی طرح 36 ہجری میں جب مولا کائنات نے سلونی کا دعویٰ کیا تو وہاں پہ ایک یہودی بھی موجود تھا. مسجد کوفہ میں علی اب خلیفۃ المسلمین ہیں, تخت حکومت پہ ہیں اور سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوفہ کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ رنگ برنگ کا مذہب لوگوں کا ہو چکا تھا. کوئی یہودیت کے پیچھے تھا, کوئی عیسائیت کے پیچھے تھا. اسلام کی شکل بھی جب مولا کو خلافت ملی ہے تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ وہ اسلام کی جیسے چکی کا قطب نکال دو تو وہ جو 2 پارٹ ہیں ان کو کیا کرو گے؟ قطب ہوگا تو وہ چلے گی نا اور کام دے گی. تو مولا نے فرمایا یہ قطب نکال کے خالی 2 پارٹ مجھے دے رہے ہو. یعنی اسلام کی ایسی حالت ہو گئی ہے. اب اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ مولا اپنے علم کا اظہار کرے, سب کے درمیان کرے, ہر خاص و عام سے کہے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو. تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تو وہاں پہ ایک یہودی بھی تھا. اس نے دل میں سوچا کہ میرا علم بھی علی جتنا تو ہوگا ہی. اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا کہ میرا علم بھی علی جتنا تو ہوگا ہی. علی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب علی جب دعویٰ کر رہے ہیں تو علی تو وہ ہے کہ جن کا تصرف یہ ہے کہ علی نے یہودی کے دل کی بات کو سن لیا, یہودی کے دل کی بات کو سن لیا اور کہا, ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا, مٹھی کو بند کیا. اب یہ مٹھی نہیں ہے, یہ ید اللہ ہے. اور اس ید اللہ کو یہودی کے آگے کیا کہ اے یہودی سن, بتا ذرا اس ہاتھ میں کیا ہے. اپنے دل میں تو ناز کر رہا ہے کہ تیرا علم بھی علی کے برابر تو ہوگا, تو بتا ذرا اس مٹھی میں کیا ہے. تو وہ یہودی جو تھا وہ علم کچھ نہ کچھ تو رکھتا ہی تھا, جس کی بنا پہ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا. اس نے کہا کہ یا علی آپ کے ہاتھ میں ایک پرندے کا انڈا ہے اور فلاں چوٹی سے آپ نے اٹھایا ہے. یہ علامہ مجلسی نے لکھے ہے, یہ پورا واقعہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ کی مٹھی میں انڈا ہے اور فلاں پہاڑی سے آپ نے اٹھایا ہے, تو مولا نے فرمایا اچھا تیرا علم یہیں تک ہے, اگر اس سے آگے تیرا علم کام کرتا ہے تو یہ انڈا واپس رکھ کے دکھا. یہ تصرف ہے, زمین پہ تصرف. آصف بن برکھیا نے تصرف کیا کہ لحظے میں, پلک جھپکنے میں وہاں چلے گئے, تخت اٹھا لائے, زمین اپنی اصلی حالت میں آ گئی. یہ سارا کا سارا کام اس ایک حرف, اسم اعظم کا جو ایک حرف وہ جانتے تھے, اس کی بنا پہ زمین پہ تصرف کیا. تو جو سارے 72 حروف کا علم جانتا ہو, 72 اسماء اعظم جانتا ہو, تو کیا وہ اپنے آپ میں یہ تصرف یہ کائنات میں زمان و مکان میں نہیں کر سکتا؟ یہ زمانے میں, یہ مکان میں, یہ وقت میں, کونوں مقام میں جو تصرفات کے واقعات ہیں, یہ علی کا تصرف ہے کہ انڈا مٹھی میں بند کر لیا. یہودی سے کہا اپنا تصرف دکھا, اپنے علم کی وسعت دکھا, اس کو واپس رکھ گیا. تیرا علم تو اتنا ہی تھا کہ ید اللہ کے ہاتھ میں آ کے ختم ہو گیا, اس سے آگے تیرا علم کام نہیں کر رہا. تو یہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ اختیارات دے کے بھیجتا ہے. ہم نے ان اختیارات کو پہچاننا ہے, ان اختیارات پہ ایمان رکھنا ہے, وہی سچا مومن ہے. اور معصوم کیا فرماتے ہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ علم کبھی بھی باطل نظریے سے, فاسد عقائد سے سمجھ میں نہیں آتا. مولا فرماتے ہیں علم دین جو ہے اور یہ علم اور ہماری ولایت جو ہے یہ تسلیم کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. یعنی آپ کو تسلیم کرنا ہے. اسلام تسلیم کا نام ہے. اسلام آگے سے حجت بازیاں اپنی کم عقلی کی وجہ سے حجتیں کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام تسلیم کا نام ہے اور ساری عبادتیں اسی تسلیم کے گرد گھومتی ہیں. تسلیم کیا ہے؟ اطاعت. جو کہا ٹھیک ہے, جو کہا اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, نبی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, معصوم کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ صبح کی نماز 2 رکعت پڑھو, کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں میں تو بڑا عبادت گزار میں 4 رکعت پڑھوں گا, خدا قبول کر لے گا؟ منہ پہ مارے گا. بھئی میں نے 2 رکعت کہی تھی. تو سمجھ میں آیا کہ عبادت جو ہے وہ عبادت بھی اطاعت اصل میں عبادت
अलावा सजदे और करूंगा, ये ना करवा। तो खुदा ने इताअत ही तो देखनी थी, अगर इताअत नहीं की तो इबादतें नहीं चाहिए। और इसे यही बात तो मुसलमानों को समझ में नहीं आती। जितने मर्जी चक्कर काट लो काबा के, जितनी मर्जी सही कर लो, जितने मर्जी रोजे रख लो, इबादत नाम है इताअत का। अगर वली खुदा की इताअत नहीं की तो रसूल फरमाते हैं जितनी मर्जी इबादत कर लो, तुम्हारी ये इबादत जो है तुम्हारी मशक्कत ही रह जाएगी, ये कबूलियत का दर्जा नहीं पाएगी। ये है वली की इताअत, जमाने के वली की इताअत, अल्लाह की हुज्जत की इताअत जो हमसे मांगी गई है। बस एक वाक्य का सहारा लेकर थोड़ा समझा दूं कि हमें अब जो जमाने का वली है, हमें किस कदर जरूरत है कि हम जमाने के वली की इताअत करें, वो हमसे क्या चाहते हैं और हम क्या हमें करना चाहिए उनके लिए। बस एक वाक्य को आप तवज्जो से जरा सुन लें। बरा बिन मअरूर, ये सहाबी था रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह का सहाबी था, अली की मोहब्बत भी थी इसके दिल में। जंग खैबर जब हुई तो जंग खैबर के बाद जब एक मरतबा रसूल खुदा मौजूद थे अपने सहाबा के दरमियान, तो ये वाक़या जो है ना, अगर आप जाके सर्च करेंगे ना तो आपको दो तरह से मिलेगा। यानी जो हम तक जिन मनाबे से पहुंचा है वो वाक़या कुछ और है, इसमें तब्दीलियां की गई हैं कुछ किसी को बचाने के लिए, ताकि कहा जाए जी वो जो रसूलुल्लाह को जहर मिला था ना, वो जो खैबर में मिला था। तो जो है ना, ज़्यादा माशाल्लाह के मार्फत बैठे, कभी टाइम हुआ तो इस वाक़े को खोलूंगी कि यानी इसमें भी तब्दीलियां कर दी, लेकिन जो हमें असल मनाबे से मासूमीन से जो वाक़या पहुंचा, मैं आपको वो बताती हूँ कि हुआ क्या था। कि यहूदिया औरत जो थी वो भुना हुआ गोश्त लेके आई और आगे कहती या रसूल अल्लाह, मैं इसमें यहूदिया थी, अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं आपके लिए गोश्त लाई हूँ, मुझे पता चले आपको बकरी के दस्ती का गोश्त वो बड़ा पसंद है, उसको मैं ढूंढ के लाई हूँ और आप तनावुल फरमाओ। रसूल खुदा ने हदिया कभी वापस नहीं करते थे, कोई भी हदिया लाता था वापस नहीं करते थे, सदकात नहीं लेते थे, लेकिन हदिये अगले की मोहब्बत, अगले का दिल रखने के लिए वो आप कबूल फरमा लेते थे। उसने कहा मैं हदिया लेके आई हूँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया ठीक है। सुहाबा कहने लगे साथ रोटियां भी होनी चाहिए गर्मा गर्म। रोटियां तैयार होने चली गई, रसूलुल्लाह अपने किसी काम से निकले। जब वो खाना तैयार होके आ गया और वहां पे सिर्फ अली मौजूद थे और बर्रा बिन मारूर, एक बर्रा बिन आजिब भी है, वो और सहाबी है, मैं बर्रा बिन मारूर का जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने क्या किया, खाना शुरू कर दिया। जब उसमें से खाना शुरू किया तो मौला अली ने मना फरमाया कि बर्रा ना खाओ, अभी रसूलुल्लाह को आने दो, उनसे पहले ना खाना चाहिए, ना उनके आगे चलना चाहिए, ना किसी का काम का आगाज उनकी इजाजत के बगैर नहीं करना चाहिए, ये उनकी अजमत का तकाजा है। तो बर्रा ने बात को थोड़ा सा मजाक में ले लिया, क्योंकि दोस्ताना था, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत भी थी और सब कुछ था, लेकिन थोड़ी सी दोस्ती उसके, वो आके उसमें जैसे बाज़ वक्त हम भी किसी जाम में आके कुछ ना कुछ गलत कह देते हैं, कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा बोलने से पहले क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। मासूम क्या फरमाते हैं कि मोमिन की ज़बान, मोमिन की अकल उसकी ज़बान के आगे होती है और जो जाहिल होता है ना उसकी ज़बान उसकी अकल के आगे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, इतनी सी बात मुँह से निकाल दी और खाना भी शुरू कर दिया, एक दो लुकमे खा लिए और आगे से कहने लगा कि जाली आप कंजूसी कर रहे हैं, यानी मौला ने मना फरमाया ना, तो कहने लगा कि आप कंजूसी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह ने क्या ही कह देना अगर मैं खा लूंगा तो, क्या ही कह देना। जब वो खा लिया उसके बाद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और जब आप, वाकई हमारे मनाबे से जो पहुंचे, अब जब आप खाने लगे तो उसमें से आवाज आई या रसूलुल्लाह मुझे मत खाइए, मेरे में जहर है। वो गोश्त बोल उठा कि मुझे मत खाइए, मेरे में जहर है। जब ये माजरा हुआ तो फिर आपने वो यहूदिया को बुलाया, तो वो यहूदिया बड़ी चालाक औरत थी, उसने आके ये कहा कि खैबर में मेरा भाई, मेरा शोहर, मेरा बेटा आपके साथ जंग करके दुनिया से चले गए, क्योंकि वो यहूद की तरफ से थे ना, तो आपने उनके खिलाफ आपने जंग की, तो वो तीनों जो है वो दुनिया से चले गए। मेरे अंदर गुस्सा था, तो मैंने ये सोचा कि मैं गोश्त में जहर मिला देती हूँ, अगर तो ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो मैं इस्लाम ले आऊंगी, इनको तो जहर असर ही नहीं करेगा, ये जहर उगल देगा, बोल देगा, तो अगर ये सच्चे नबी नहीं होंगे तो जाएं ये भी दुनिया
बेटा और शोहर का बदला ले लेती हूँ, मैं उनका बदला ले लेती हूँ, उनके कातिल को मैंने मार दिया, मुझे इस हवाले से सुकून हो जाएगा। अब उसने दोहरी पॉलिसी। तो अब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अच्छा आप क्या कहती हो, देख लो ज़हर ने बता दिया है, अब तुम्हें यकीन आ गया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। अब आपने क्या किया कि मिकदाद और सलमान से कहा कि आओ और इसमें से खाओ, जहर मिला हुआ है लेकिन नबी पे ईमान पे शक नहीं है। हम अभी बहुत शुरू में बैठे हुए हैं, हम तो जरा सी दुआ को बोल दो शक में पड़ जाते हैं। ओहो अच्छा ना, ये मैंने वजीफा, इन्होंने तो कहा था ये वजीफा करेंगे काम हो जाएगा, पता नहीं क्या 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 दिल में आ जाता है, अल्लाह माफी दे। लेकिन जरा गौर किया करें तारीख पे, तो क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने, आओ आके खाओ। मजे से जनाबे सलमान और मिकदाद ने खाना शुरू किया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया पहले बस ये दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहि शाफी बिस्मिल्लाहि काफी बिस्मिल्लाहि मुआफी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन, ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन, यानी अल्लाह के 3 अस्माओं के जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो कोई चीज नुकसान नहीं देती। और मैं आपको ये बताऊं, ये दुआ अगर आप कोई दवा खाने से पहले, कोई खाना खाने से पहले रूटीन में बिस्मिल्लाह के बाद ये दुआ पढ़ लें तो आजकल के जो जंक फूड और खाने ना, इन पे तो खास तौर पे पढ़ लिया करें, जो जो इसमें बलाएं पड़ी होती हैं और जो जो आजकल हमारे यहाँ, तो ये दुआ तो हर एक को याद करनी चाहिए। तो याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए करती हूँ, मेरा चैनल में हर साल आपको बताती हूँ, खानम ज़ैनब इमरान नकवी के नाम से मेरा चैनल है, आप जाके ये सुन सकते हैं, उस पर ये सारी चीज़ें मौजूद है। और मैं दुआ जो है स्क्रीन पे भी आ जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि याद करनी है। याद करेंगे? सलवात पढ़े, मुझे अंदाजा बारे दीगर सलवात। अब वो जो बर्रस बिन मअरूर, वो बेचारा तो तड़प रहा है क्योंकि वो खा बैठा है, और ये बाकी जो है ये दुआ पढ़ के मजे से खा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन गुजरा, अगले दिन पता चला कि वो इंतकाल कर गया। अब सुहाबा जो है वो सुनिए जरा आगे के, वली जो खुदा जिसको जो वली बनाता है उस वली के हम पे कितने हकूक हैं। तो अगले दिन बुलाया गया, रसूलुल्लाह को बुलाया गया कि या रसूलुल्लाह आइए और नमाज जनाजा पढ़ाइए। आपने फरमाया मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। वो कहने लगे या रसूलुल्लाह, सुहाबी था और शहीद भी था, यहूदियों ने जहर मिला दिया था, उसने खा लिया, शहीद भी है सुहाबी भी है, आप नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो फरमाया कि इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, इसने अली की तौहीन की है, इसने अली की गुस्ताखी की है, जब तक अली माफ नहीं करेगा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो लोग कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, इसने सिर्फ मजाक किया था। आपने फरमाया मैं जानता हूँ मजाक किया था, इसलिए सिर्फ नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा, अगर वाकईअन ये अली को दिल से कहता तो इसके सारे अमाल हब्त हो जाते, सारे अमाल जाया हो जाते। ये तो अभी इसके साथ कंसेशन की जा रही है। फिर मौला वहाँ मौजूद नहीं थे, मौला आए तशरीफ लाए, उनको सारा वाकया बताया। तो मौला फिर उसके जनाजे पे गए, मौला ने फरमाया ए बर्रा बिन मअरूर, मैंने तुझ पे रहम किया, मैंने तुझे माफ किया। आपने दुआ कर दी उसके लिए। जब दुआ कर दी फिर रसूलुल्लाह को बुलाया कि आइए अली ने माफ कर दिया है, दुआ कर दिया बर्रा के लिए, तो आके जनाजा पढ़ाइए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसके लिए अली दुआ कर दे उसको रसूल की नमाज की भी जरूरत है। तो जब जनाजा पढ़ा दिया फिर रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए। देखिए मिलता क्या, कल मैंने आपको 50 एक हदीस में 50 फजाइल मौला अली के मुहिब के मैंने कल आपको बताए ना। अब कल भी मैं पूरे 50 नहीं बता सकी थी, इसलिए कि वो इतने आप लोगों से हजम नहीं हो रहे थे, तो हम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैं कुछ छोड़ के तकरीबन मेरा ख्याल है कि 30-35 तो मैंने बता दिया। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा जाके, मैंने अपलोड कर दी हुई है। तो अब 50 फजाइल थे मौला कायनात के मुहिब
محب کے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، وہ میں نے کل آپ کو بتائے تھے. تو دیکھیے برا کو کیا ملا، اور وہ ساری جو چیزیں ملتی ہیں نا محب کو، وہ موت کی سختی ختم ہونے سے شروع ہو کے جنت میں پہنچانے تک کی ہیں. اس میں دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی کہ بڑا گھر ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں. وہ ساری چیزیں وہ تھی کہ جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، صرف یہ دے سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ مالک محشر ہے، یہ مالک جنت ہے، یہ دے ہی یہی سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو انعام کے طور پہ بانٹ دیا اپنے محبوں میں. تو اب یہ بڑا کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس رسول تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا کہ میں افسوس کرنے نہیں آیا بلکہ آپ لوگوں کو مبارک دینے آیا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نبی ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ برا کو کیا ملا علی کی دعا کے بدلے میں. جب اس کی روح پہلے آسمان پہ گئی، اس کو نورانی سجا دیا گیا، نورانی کر دیا گیا. دوسرے آسمان کو، ساتوں کے ساتوں آسمانوں کو سجا دیا گیا اور اس کا استقبال ہوتا رہا. برا آ رہا ہے، علی کی دعا لے کے آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح اتنی بلند ہو گئی کہ ساقے عرش کے پاس چلی گئی، کرسی کے پاس چلی گئی، اور روحوں نے اور حوروں نے اور خداموں نے اس کا بھر کے استقبال کیا. تو مومنات، یہ ہے ولی کی، یہ جو ہمارے دل میں جو محبت ہونی چاہیے، اس میں روز بروز اضافہ کرے. اس لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے اتنی معرفت حاصل کر لی، اس سے آگے اب نہیں ہو سکتی. علی تو وہ ہے کہ جو سلمان یہ کہے کہ جس کے بارے میں رسول فرمائے یا علی لا عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں. تو بس دعا ہے کہ خدا ہمیں معرفت عطا فرمائے، اس در کی معرفت عطا فرمائے. تو بس مومنات، آج علی کے علی پوتے کا ذکر کرتے ہیں، علی کے علی پوتے کے چند مصائب کے جملے، کیونکہ علی اکبر کے مصائب ایسے ہیں کہ نہ تو بیان کیے جا سکتے، نہ سنے جا سکتے. خاص طور پہ علی اکبر کے لیے معصومین نے اپنی روایات میں کہا ہے کہ جب ہمارے علی اکبر کا ذکر ہو نا، ہو سکے تو چیخے مار کے اس طرح رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی مار ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی مصائب نہیں ہے، یہ اس جوان کے مصائب ہیں کہ جس کے لاشے پہ حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اور کیا فرمایا تھا مولا نے، اے علی اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے، اب حسین جی کے کیا کرے گا. اور جب علی اکبر نے اجازت لی تھی نا کہ بابا مجھے اجازت دے دے میں چلا جاؤں، بہت جلدی تھی علی اکبر کو، کیونکہ علی اکبر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرا جنت کا سردار بابا دھوپ میں پیاسا کھڑا ہے اور وہ لائن، وہ کسی بھی جوان بیٹے سے بات تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور وہ لائن عمر کے ساتھ چھپڑے کے نیچے کھڑا ہے، وہ چھت کے نیچے، اور میرا بابا ساقی کوثر کا بیٹا یہ دھوپ میں کھڑا ہے. علی اکبر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. ایک مرتبہ جب اجازت لی اور جلدی سے سوار ہوئے نا، تو اس وقت ایک بات کہی حسین نے. وہ بات یہ کہی، اے علی اکبر اگر کوئی تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا، یہ نہیں کہا کہ اے علی اکبر تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، نہیں، تجھ جیسا. سوچیے کہ علی اکبر حسین کو کتنا عزیز تھا، کتنا عزیز تھا یہ علی اکبر، کہ اگر کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور ضعیفی میں باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہوتا. مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے، ایسی جنگ کی شہزادے نے، دنیا کو پتہ چل گیا یہ علی کا علی پوتا ہے جو جنگ کرنے آیا ہے. کئی لعینوں کو جہنم واصل کیا، کئی ملعونوں کو جہنم واصل کیا. ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے، مکتب کی سب کتابوں نے لکھا کہ علی اکبر واپس آئے، کافی ملعونوں کو جہنم واصل کر کے واپس آئے. جب واپس آئے تو اس لیے آئے، یہاں پہ علماء نے کچھ تحقیق کی ہے، کچھ بحثیں کی ہیں. کسی نے کہا، اور ان کا جو نچوڑ ہے بس میں وہ بتا رہی کہ علی اکبر کیوں واپس آئے تھے دوبارہ. علی اکبر اس لیے واپس آئے تھے، اس کی ترجیحات یہ ہے کہ علی اکبر کو، چونکہ علی اکبر شبیہ رسول تھے، شبیہ رسول تھے، اور آل محمد کو جب رسول کی یاد آتی تھی، علی اکبر کی زیارت
لکھا ہے کہ جب علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے تو پہلے سے زیادہ شدید حملہ کیا، کئی ملعونوں کو جہنم واصل کیا، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ اب علی اکبر کو ایک ملعون نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ جوان ایسا ہے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، اس نے ایک